لوگوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے تو پھر تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ پہلا اعتراض ہے جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے۔ اور جب کتاب اللہ موجود اور حدیث رسول اللہ موجود ہے، پھر صحابی کے قول و فعل کی کیا ضرورت ہے؟ صحابی کے قول و فعل کی اگر ضرورت نہیں ہوتی، صحابی کے قول و فعل کو اگر نہ لیا جاوے تو پھر دین کے بیشتر مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو صحابی کے قول و فعل سے حل ہوتے ہیں، ان کے فتاوی سے حل ہوتے ہیں۔ صحابہ کے قول و فعل کو اگر نہ لیا جاوے تو دین کے بیشتر مسائل کا حل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر بات قرآن مجید میں مصرح نہیں ہوتی، صراحتاً موجود نہیں ہوتی، ہر بات حدیث پاک میں صراحتاً موجود نہیں ہوتی۔ جب ہر بات قرآن مجید میں صراحتاً موجود نہیں ہوتی اور حدیث پاک میں بھی صراحتاً موجود نہیں ہوتی تو پھر مسائل کے حل کے لیے آپ کو قرآن کی صریح آیات کے بعد اور حدیث پاک کی صریح نصوص کے بعد پھر کسی اور چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر الآیہ۔ اللہ نے حرام قرار دیا مردے کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو۔ یہ صریح آیت ہے کہ اس میں خون کا حرام ہونا صراحتاً آیا، مردار کا حرام ہونا صراحتاً آیا، اور پھر خنزیر کے گوشت کا حرام ہونا صراحتاً آیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر چونٹی اگر مر جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اگر کھانے میں آپ کی گر جائے تو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور پھر اسی طرح مچھلی میں بھی خون ہوتا ہے، اس میں بھی خون کے چھینٹے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب خون حرام ہے تو کیا مچھلی کا بھی یہ خون حرام ہے؟ جبکہ ہم مچھلی پر خون لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے اور کھاتے ہیں۔ اب وہ مچھلی کا وہ خون وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور پھر لحم الخنزیر کی صراحت آئی تو خنزیر کے دوسرے اجزاء، اس کی بال ہے، اس کے کھال ہیں اور اس کی ہڈیاں ہیں وغیرہ، جو اس کے اجزاء ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس کی صراحت چاہیے۔ اب یہ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کا حکم کیسے دریافت کریں گے؟ حدیث پاک میں مکھی گر جانے پر، مکھی اگر آپ کی چائے میں یا دودھ میں گر جائے تو اس کا ایک پر گرتا ہے، دوسرے پر کو بھی ڈبو کے نکال کے پھینک دو اور چائے پی لو اور دودھ پی لو، یہ فرمایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مچھر گر جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہو یا حدیث پاک ہو، اس میں جتنے مسائل کا ذکر آتا ہے دو طریقے سے، یا تو جتنے مسائل ہیں ہمارے عبادات سے متعلق ہوں، ایمانیات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، یا معاشرت سے متعلق ہوں، یا اخلاقیات سے متعلق ہوں، ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، یہ مسائل دو قسم کے ہوں گے۔ ایک قسم وہ ہوگی جو صراحتاً نصوص میں اس کا ذکر پایا جائے گا، اس کا حکم پایا جائے گا، جیسے ابھی میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ صراحتاً نصوص میں اس کا تذکرہ موجود، اس کو منصوص مسائل کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے مسائل کی، ہمارے سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جو غیر منصوص مسائل ہیں۔ اب منصوص مسائل اور غیر منصوص مسائل، غیر منصوص کا مطلب جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ مچھر کا مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں، اور خنزیر کے دوسرے اجزاء کا تذکرہ اور اس کا مسئلہ اور اس کا حکم قرآن مجید کی آیتوں میں موجود نہیں، اور اسی طرح آپ کے چونٹی کے مردہ ہونے کا یا مردہ نہ ہونے کا حکم صراحتاً آپ کو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ تو یہ غیر منصوص مسائل ہوئے کہ جن کی صراحت قرآن میں اور حدیث پاک میں صاف الفاظ میں آپ کو نہیں ملتی۔ تو مسئلے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، منصوص یا غیر منصوص۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو صاحب قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ رفع یدین کرنا حدیث پاک میں موجود ہے تو رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ منصوص مسئلہ ہے، لیکن یہ منصوص مسئلے کے معارض کوئی اور مسئلہ بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ منصوص مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، قرآن میں صراحتاً کوئی حکم آ جائے یا حدیث میں بھی کوئی صراحتاً حکم آ جائے
تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو متعارضہ ہوں گے یا غیر متعارضہ۔ غیر متعارضہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم موجود نہیں، بس ایک ہی حکم آیا، جیسے حرمت علیکم المیتہ، مردہ حرام، تو مردہ حرام ہے تو بس حرام ایک ہی حکم آیا، مردہ کے حلال ہونے کا حکم کہیں موجود نہیں ہے۔ اور خون حرام، تو خون کے حلال ہونے کا ذکر موجود صراحتاً نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح لحم الخنزیر حرام، لحم الخنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اس کے حلال ہونے کا کوئی حکم اس کے مقابل کا نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، مسائل کا ذکر صراحتاً تو موجود ہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں منصوص مسائل غیر متعارضہ، کہ جن کے خلاف کوئی دوسرا حکم موجود نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، اجتہاد کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی امام سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ خون حرام ہے کہ حلال ہے، اور مردہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت حرام ہے کہ حلال ہے۔ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ براہ راست نص پر عمل کیجئے، قرآن پر عمل کیجئے، براہ راست حدیث پر عمل کیجئے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ آپ کو وہاں تقلید کی بھی ضرورت نہیں کسی امام کی، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا وہاں اگر کوئی کہے کہ قرآن و حدیث ہوتے ہوئے تقلید کیوں کرتے ہیں، تو ہم یہی جواب دیں گے کہ قرآن و حدیث ہوتے ہوئے ہم یہاں تقلید نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں کسی امام کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث پہ صراحتاً عمل کر رہے ہیں۔ جو مسئلہ منصوص ہے، غیر متعارضہ ہے، ہم تو وہاں براہ راست قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ان مسائل میں تو ہم